یہ میں نے ہیلو، ان کو. ہاں جی شاہد بھائی کیا حال ہے؟ شکر ہے الحمدللہ. آدم بھائی آپ کیسے ہیں؟ سر میں بھی ٹھیک ہوں سر. آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے, کہیں سے کبھی سنی ہاں، سنائی ہاں لگ رہی ہے. میں آیا تھا پہلے ساحل کی شو پہ پہلی دفعہ. اچھا وہ پہلی دفعہ آیا تھا اور آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی کرسچینٹی پہ, تو آپ لوگوں نے بعد میں نکال دی. سر آپ کے ساتھ کرسچینٹی پہ ہم نے بات کر کے امب کرنا ہے. آپ کبھی کرسچن رہے ہیں؟ کوئی کرسچن تھیولوجی پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھی ہے, تھوڑی بہت پڑھی ہے, آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. کیا پڑھی ہے آپ نے کرسچن تھیولوجی؟ کہاں سے پڑھی ہے؟ کس پاسٹر کے تھرو پڑھی ہے؟ کون سی آئیڈیالوجی کو پڑھا آپ نے؟ اچھا آپ کون سے کرسچن ہو؟ آپ کرسچن ہو؟ اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا میں نے اچھا نہیں اچھا پہلے آپ کی بات ایک سیکنڈ جو میں نے پہلے میرے سوال کیا اس کا جواب دے دیں. آدم بھائی میرے بھائی ساتھ شاہد بھائی شاہد تمیز بھائی کی شاہد تمیز کی بھائی دائرے میں شاہد بات بھائی کرنا نا. شاہد بھائی میں بھائی کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا. سنیں, جو میں نے سوال کیا پہلے اس کا جواب دیں, پھر آگے چلیں گے. جی میرا سوال کیا ہے؟ تم نے کہا کہ آپ نے کرسچینٹی پڑھی ہے. میں نے بولا ہاں مجھے تھوڑا نہیں, میں نے بہت کہا علم ہے. کون سی تھوڑا بہت علم ہے, تو پھر آپ ڈبیٹ نہیں ہاں کر سکتے. پھر آپ ڈبیٹ نہیں تو کر میں سکتے. تو کیوں میں نہیں کر ڈبیٹ سکتے؟ کر دوں گا. پھر اگر آپ کو ڈبیٹ کرنی ہے تو عامر کے ساتھ آپ نے چیلنج دیا ہے, ایک فارمل ڈبیٹ ارینج کر لیتے ہیں. اب آیا نا پتا لگا عامر کا لونڈا ہے, یہ رنڈی ہے عامر کی. عامر ارے کی یہ رنڈی آئی. اچھا سنو ایڈم ایک منٹ. اور تو جی سیم شیمون جی کی شاہد رنڈی بھائی, ہے جی نا. شاہد بھائی, جی تو ارے شاہد بھائی. نہیں, تو سیم شیمون کی رنڈی ہے. اچھا شاہد بھائی آپ بڑے اچھے انسان ہیں. میرے کو ایسا یاد آ رہا ہے کہ آپ ایک بار کیمرہ آن کر کے آپ نے بات کیا تھا. آپ وہی شاہد بھائی ہے؟ اپنی کتاب کی جو وہ ہے نا وہ بھی پتہ نہیں ہے. شاہد بھائی آپ وہی جی سر. شاہد بھائی ہے نا جو کیمرہ آن کر کے بات کیے تھے ایک بار؟ کچھ آپ نے ہوم ورکس بھی لے کے گئے تھے اسلام کے اوپر, ہاں جی آپ وہ کر بتائیے کے کیا آئے؟ ہے. پہلے آدم کے ساتھ بات کرو, وہ بھی ہو جائے گا, وہ مشکل نہیں ہے. نہیں, آپ کو سنیے, آپ کو ایڈم کے ساتھ کرسچینٹی پہ بات کرنا ہے تو سیٹرڈے تک کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ایڈم کے چینل پر سٹریم ہوتی ہے, وہاں پر جو ٹاپک ہوگا اس پہ بات کر کے پھر آپ کرسچینٹی پہ اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. ابھی ہم اصل مدے پہ آتے ہیں, اور اس سے پہلے کانشیس سول چیتنا جی کہہ رہی جے 3-4 مومن ہلاک کتے نہ فائدہ کی لائیو سٹریم کران دا لگدی لانت تم پہ مرتدو. نفیسہ آپا کا ختنہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. نفیسہ آپا کا, اس کے لیے تو وہ آپا بن گئی ہے, ختنہ تھوڑا زیادہ ہو گیا کر کے. او باپ رے باپ. اوکے شاہد بھائی, آپ یہ بتائیے کہ کئی سارے لوگ خاص کر کے جو مومنہ ہے وہ اسلام کیوں چھوڑ رہی ہے؟ یہ لبرل بنی ہوئی ہے نا اپنی زندگی اپنی, جیسے بولتے یا پاکستانی ہو, انڈین ہو یا بنگالی ہو, اپنی ہوں زندگی اپنی خواہشوں کے مطابق گزارنا چاہتی ہے. وہ کسی قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتی, وہ انجوائے اوکے. کرنا چاہتی ہے. اور اسلام تو ہوں. ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا, تو اچھا, اسی لیے آپ چھوڑ اپنے رہے ہیں. گھر کی ان عورتوں کے کو پاس کیسا ٹریٹ کرتے ہو؟ جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی کیسے ٹریٹ کرنے ہیں آپ کو. مطلب کیا کرتے ہو, ان کو گھر پہ ہی رکھتے ہو پردے میں, باہر نہیں ہاں نکل بالکل سکتی وہ؟ بالکل, ہم پٹھان ہیں اور بالکل پردے ہی میں رہتے ہیں. وہ پورا وہ والا برقع ایک دم آنکھ بھی نہیں دکھنا چاہیے ویسا والا؟ نہیں, وہ تو ان کی ٹریڈیشن جو ہے نا وہ افغانستان میں, ہماری ہاں وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ چادر ہے, لیکن منہ اور آنکھیں صرف آنکھ ہی آپ کی کھلنی چاہیے, باقی جتنا آپ کا عورت ہو وہ کور ہونا چاہیے. اچھا یہ بتاؤ کہ گرمی میں ایک جو فیمیل ہے, ایک جو لیڈی ہے, وہ گرمی میں بھی آپ اسی طریقے سے اس کو مارتے ہو کہ وہ پورا برقعہ جو ہے اوڑھ کے گرمی میں اندر پسینہ پسینہ بدبو ہو کے رہے, لیکن وہ کھلی سانس کھلی ہوا نہیں لے سکتی؟ یہ کہاں پہ پڑا ہے آپ نے کہ ہم عورتوں کو مارتے ہیں اگر وہ نہیں کرتی؟ کہاں پہ پڑا ہے آپ کو؟ نہیں, مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہ کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی بولا نا آپ مارتے ہو, آپ کو اپنی الفاظ پہ وہ گرمی میں کنٹرول نہیں ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں گرمی میں مارتے ہو, مطلب ابھی جیسے کہ گرمی ہو رہی ہے, دھوپ ہے, اور آپ کے گھر کی خواتین جو ہے ان کو باہر جانا ہے, تو آپ کو وہ برقعہ پہن کے ہی پورا کور کر کے صرف آنکھ دکھے گی ویسے ہی بھیجو گے نا؟ ہاں ویسے ہی بیچتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہیں, اور وہ عادت پڑ جاتی ہے بندے کو. جب عادت پڑ جاتی ہے تو ان کو اچھا, گرمی شرمی نہیں لگتی. کیا اسلام میں ایک عورت کو مرضی ہے کہ وہ چاہے تو برقعہ پہنے یا وہ جو پورا کور کرے یا نہ کرے؟ کیا مرضی ہے اسلام میں؟ اسلام میں
पर्दे की है अहकाम, तो मर्जी है कि नहीं है, मतलब अपनी हुक्म मर्जी। है, इसने कह दिया ना एहकाम है, हुक्म है, हुक्म। ऑर्डर वो हो गया, आपकी फर्ज हो गया। आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है भाई, आपकी क्रिश्चियनिटी में भी है अपने। शाहिद भाई, शाहिद भाई, शाहिद तू भाई, हंस मेरी बात सुनो। तू एक मजहबी डिस्कशन में बैठा हुआ है, तू हंस रहा है, ये तो तुमने दीन को मजाक बनाया हो पागल। शाहिद भाई, शाहिद भाई, मेरी बात सुनो। शाहिद हाँ, भाई, शाहिद भाई जी गालिब साहब बताइए क्या हाल है? अरे रुको यार शाहिद भाई, डिस्कशन यहाँ वहाँ जी, चले जाएगा, 1 मिनट रुको, बाकी लोग अच्छा चुप रहो। शाहिद भाई, उस दिन की तरह कैमरा ऑन करोगे क्या? यार मैं ड्यूटी पे हूँ, आपको पता है, मैं मतलब फिर शोर होगा, आपको कुछ नहीं थोड़ा देगा। हाँ नूरानी कर चेहरा सकता हूँ। दिखा दो ना, थोड़ा नूरानी चेहरा दिखाओ ना। अच्छा मैं कभी कर लेता हूँ। अरे बाप रे, 1 मिनट रुको, इनको अपन करते हैं। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार आपको देख के शाहिद भाई। अपनी बता, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा शाहिद भाई, आप ये बोले कि आपकी घर की औरतों की मर्जी होती है कि वो बुर्का पहने या ना पहने, है ना? बुर्का, हाँ, ये आपके लिए लेकिन ये नहीं है कि आप वो बुर्का पहने जैसे सारा सर से लेकर पाँव तक जो बना होता है, सिर्फ आंखें जो छोटी छोटी सुराख होते हैं वो नहीं, आपको हाँ, हद में रहना चाहिए। आपका औरत नहीं दिखना चाहिए, जो औरत का औरत है। औरत का औरत क्या का है? औरत नहीं दिखना चाहिए। औरा, औरत का औरा क्या है? औरत का औरा क्या है? उसके सर के बाल उसका औरा है? तू चुप हो जाओ, तू बात नहीं कर भाई। नहीं नहीं, तो क्योंकि आराम मैं से तुम्हें बैठ, आराम से कंट्रोल कर रहा हूँ ना, औरत का औरा आराम क्या से है? एक मिनट आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। शाहिद भाई, साहिल से शाहिद बात भाई, हो रही, देखो आप ये आराम से बैठ औरत का शाहिद औरा भाई, क्या है? ये गलत भाई। तरीका है, आराम आराम से से बात बैठ करो। तू, आराम से बैठ, तू बात नहीं करो, तू बात नहीं कर सकता, तू एक बिलीवर है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अच्छा यार, अरे सारे लोग सुने जरा। आज से पहले मुल्ला आगे में बोलते थे तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, इसलिए तू चुप बैठ, तेरे से डिबेट नहीं होगी। अब ये आ गया डंगर, तू किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए तू चुप बैठ। तू पागल से भी बड़ा डंगर जब भी कोई मुसलमान जिस भी एंगल पे हार रहा हो ना, अब होता क्या है, तू आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तुझसे डिबेट नहीं करनी। साहिल याद है तुम्हें पहले मौलवियों ने क्या कहा था? इंडियन, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू समझ नहीं सकता। अच्छा, तू आइडियोलॉजी मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी, तू कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता इसलिए तेरे से डिबेट नहीं करनी। इधर डिबेट किसने करनी है? अच्छा, इनको पता भी नहीं है म्यूट है, 1 मिनट रुको। बोली जाने। अरे शाहिद भाई, आप म्यूट हो, थोड़ा सब्र करो। देखो ये सुन भी नहीं रहे। बोली जा रहा है। अच्छा शाहिद भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी ये बताइए कि एक फीमेल का, एक औरत का औरा क्या है? औरत का औरत जो उनकी जिस्म की, मतलब वो जहाँ पे कवर करना लाजिम है इनकी औरत, क्या क्या है? वो सारा जिस्म ढांकना है ना। हाँ, पूरा जिस्म ही ढांपना है। हाँ, यहाँ इधर से लेके या पाँव तक सारा ढांकना है इन्होंने। चेहरा खुला रख सकती है? चेहरा बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं रख सकती, किसने मना? हाथ कहाँ तक बताओ। हाँ, जिसकी वो पंजे है ना, ये इधर तक, ये खुली रह सकती हैं, बाकी हाथ आप पंजे खुली रह सकती है। और बाल दिखा सकती है? लंबे नहीं दिखा सुनहरे सकती। काले बाल भी नहीं दिखा सकती। वो तो आपकी क्रिश्चियनिटी पे ममनू है। कोई बात नहीं, वहां पे ममनू रहने दो, कोई नहीं मानता, पागल के बच्चे हैं, उनको गुनाह लेने दो, तुम अपनी बात करो। बाल दिखा सकती है? और पागल के बच्चे ने तो अपने जो जिस चीज से गुनाह करे उसको फिर काटो, जीसस की कानून, जीसस की टीचिंग के रूप में उसको काटना चाहिए। गुनाह काटूंगी? तुम्हारे बाल वही जिस चीज, वो पागल जिस चीज से तू गुनाह कर रहा है वो आपको काटना चाहिए। जिस चीज का आपको हुक्म है वो चीज काटना चाहिए। यार सुनो, रुको, अब बोलना नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। कोई बंदा गलत कर रहा है, मैं कौन होता हूँ उसको गलत कहने वाला? वो आपकी जीसस की टीचिंग है, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43, वो आपकी जीसस की टीचिंग है। अच्छा, अपना शाहिद भाई, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेने लग जाते हो? यार ये साहिल भाई, ये एक बिलीवर है, आपके सामने बैठा हुआ है, एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, अपनी किताब से भाग रहा है।
یہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات کی یہ مخالفت کر رہے ہیں ساری ان کی کتاب میں موجود ہے. تو یہ آپ کے شو میں کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا وہاں پہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جیسس نے کہا تھا مرتدوں کا قتل کر دو. بالکل. ڈیٹرانومی 13 کھول دے. کیوں ہنس رہا ہے؟ ابے پاگل تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو وہ خدا نہیں ہے ڈنگر. وہ خدا نہیں ہے. سن تم نہ وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا نہیں ہے کیا؟ تم سارے کے سارے مسلم مجھے بتاؤ اگر ڈیٹرانومی میں رہنا تو یہودیوں سے بات کرو یار. میرے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تم لوگ چھوڑ کے رکھتے ہیں. او پاگل یہ ڈنگر وہ کیا خدا نہیں ہے؟ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا نہیں ہے کیا؟ تم اس کو خدا مانتے ہو. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا ہے. ابے ڈنگر سن تم سارے کے سارے جو ڈنگر ہو وہ سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیٹرانومی میں کیوں گھسے رہتے ہو ہر وقت؟ او پاگل تو وہ جیسس کی ریویلیشن ہے نا وہ جیسس نے ریویل کی ہے. تمہارے مطابق وہ خدا ہے. ارے سمپل پوچھ رہا ہوں تم سارے کے سارے ڈنگر جو ہو وہ ڈیٹرانومی میں کیوں گھسے رہتے ہو؟ او ڈنگر مجھے یہ بتاؤ وہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسس خدا ہے نا. مجھے یہ بتاؤ وہ خدا کا کلام ہے نا. ہاں وہ خدا کا کلام ہے. ارے سنو تو صحیح سنو. اب مجھے یہ بتاؤ کیا جیسس جب آئے انہوں نے قرآن کے مطابق بھی لیٹس ناٹ گو انٹو بائبل رائٹ ناؤ جب وہ قرآن کے مطابق بھی انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کیا کہ نہیں حلال چیزوں کو حرام کیا کہاں بھی قرآن میں کیا حلال چیزوں کو حرام کیا اور حرام چیزوں کو حلال کیا. وہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ خدا ہے. وہ آپ لوگ سمجھتے ہو. یار کوئی بات نہیں نا بھائی. دیکھو بات سنو یہ بات نہیں ہے. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے اندر جیسس نے حلال چیزوں کو حرام کہا اور حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی. ارے ڈنگر میں کیا بول رہا ہوں قرآن میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. سنو جو سوال کرو پہلے یہی ہے. ہمارا وہ پیغمبر تھا وہ رسول تھا. ارے سنو وہ جو بھی ہے سنو اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا جیسس اٹ ڈز ناٹ میٹر. میں ابھی بتا دوں گا کیوں میٹر نہیں کرتا. ہاں تو کیا قرآن میں جیسس نے حرام چیزوں کو حلال کیا یہودیوں کی؟ ہاں یا نا میں جواب دے دو پہلے ہاں یا نا میں جواب دے دو. ہاں یا نا یہودی کی حرام چیزوں کو حلال کیا اوکے. کیا قرآن میں جیسس نے حلال چیزوں کو بھی حرام کیا یہودیوں کی؟ حلال چیزیں جو حلال تھی اس کو حرام کیا اور جو حرام تھی ان کو حلال بھی کیا. رائٹ دونوں کام کیے. جو حرام تھی اس نے نہیں کیا. اس نے اللہ نے اس کو بھیجا تھا ہاں پیغام لے کے. اور اس نے یہودیوں کی یہ میری بات سنو تو میری بات سنو بولو تو تھوڑا آرام سے. اللہ نے اس کو بھیجا اور اس نے حرام چیزوں کو حلال کیا اور حلال چیزوں کو حرام کیا. ہاں حلال چیزوں نہیں کون سی حرام کو حلال کر دیا. اوکے آؤ دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ آ گیا. یہ دیکھو قرآن چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 50 ہے. میں تصدیق کرتے آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے توراۃ میں سے اور تاکہ میں حلال ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی. حلال کیا حرام چیزوں کو. کیا یہاں پہ جیسس نے کیا کیا؟ پڑھو عربی میں پڑھو. ارے یار عربی میں پڑھو اردو میں پڑھو فرق بات کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا نہیں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو حلال تھی آپ پہ حرام کر رہے ہو؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ میں حلال کر ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی تھی. عربی میں پڑھ لو. یہ لو ہاں وہی تھی. صحیح ہے. اور حلال کیا نا کچھ حرام چیزوں کو. ہاں جو ان پہ حرام تھی ان کی ایروگنٹ کی وجہ سے ان کی کفر کی وجہ سے جو ان پہ حرام کی گئی تھی بار بار سوال پوچھنے پہ ان کو پھر حلال کر دیا نا. ہاں تو حلال کر دیا. حلال کر دیا. بہترین شکر ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کیا کیا؟ جیسس نے اللہ نے جیسس کے تھرو کیا کیا کہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں. تو کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا اور کچھ حرام چیزوں کو حلال کر دیا. 2 آیتیں دے رہا ہوں 350 4 160. حلال چیزوں کو بھی حرام کیا حرام چیزوں کو بھی حلال کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کر لیا بہترین صبر کیا. کیا ہو گیا؟ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں کدھر چلنا وہ چھوٹا دکھائی دے رہا. کدھر ہے چھوٹا اور زوم کرتا ہوں. اور پہلے بول یار زوم کر دیتا ہوں. یہ لے صحیح ہے. اب
یہ دیکھنا عربی دکھا دوں, عربی دیکھ لیا, عربی پڑھ لے میرے بھائی, تھوڑا زوم کر کے نہیں آ رہا. اور زوم کر دوں. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. بس ٹھیک ہے. اللہ نے جیزس کے تھرو حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں, رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے, تو حلال کو حرام بھی کیا, حرام کو حلال بھی کیا, دونوں آیتیں آپ نے پڑھ لی. تو بسبب یہودی بن جانے والے کی نمائش کی ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ بھی چیزیں بھی حرام کر دی جو اسلام کے لیے حلال تھی, اور بسبب ان کی یہ بکثرت اللہ کی راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کر دیا. اوکے, اب دیکھو 4:160 میں سورہ نساء 160 کے اندر اللہ نے پاکیزہ چیزیں, حلال چیزیں بھی حرام کر دی, ٹھیک ہے, جو اسلام نے ان کے لیے حلال تھیں. اور سورۃ آل عمران کے اندر سن لو, آل عمران کے اندر انہوں نے کہا کہ توریت جو میں تھی پہلے, جو پہلے تمہارے پاس توریت تھی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں حلال بھی ٹھہراؤں گا تم پہ, بعض چیزیں تو تم پہ حرام تھیں تو حلال بھی ٹھہرا دی. توریت کو ایگری بھی کیا, لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرایا. جو حلال تھی سنو تو صحیح یار, میری بات تو ٹھہرایا نا, جو چیز حلال تھی ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی. ہاں کر دی, بہترین, شکر ہے. لو جی, اب سب نے سن لیا کہ قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ جب جیزس آئے انہوں نے توریت میں سے بہت بہترین چیزوں کو حرام کر دیا, بہترین چیزوں کو حلال کر دیا. ڈز ناٹ میٹر کون کون سی, اللہ نے نہیں بتایا. اللہ اس معاملے میں کھلا ہے, وہ نہیں بتا سکا کہ کس کو حلال کیا کس کو حرام کیا, لیکن بہت ساری چیزوں کو سن لو. سورہ انعام کی 116 نمبر آیت کی میں وہ سب ناخن والی چربی والی جو جن چیزوں پہ کیا بولتے ہیں اس کو چربی لگی ہوتی ہے, ان ناخن والے جانور تھے ان کا وہ حرام کر دیا. سور کا گوشت وہ بہت سارا کچھ حرام کیا, ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. نہیں دی سورہ انعام کی آیت نمبر بتاؤ, کون کون سی پڑھوں, 3 یا 4 یا 5 آیتیں بتاؤ. نہیں 115 کی آپ آگے 115 116 117 میں اگر نہ ہوئی تو کیا کروں؟ پڑھو تو اٹھاؤ یار. اوکے, میں اٹھا لیتا ہوں. یہ لو 115 سے اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو ذرا, سارے دیکھنا, ذرا غور کرنا. اوکے, اور آپ کے رب کی بات کو سچائی اور عدل پہ مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, رب کی باتیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ 115 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے, آگے. اور اگر تم پیروی کرو گے زمین کیا ہوا, سورہ انعام کی آیت نمبر 116 پڑھ رہا ہوں, نہ پڑھوں؟ ہاں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا, تم جھوٹ بول رہے ہو. آگے جاؤ نا, آگے چلے جاتے ہیں, آگے چلے گئے. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے, کیا جھوٹ بول رہے ہو, کہاں لکھا ہوا ہے؟ بس کھاؤ ان چیزوں کو جن کو اللہ دیا گیا, بس کھاؤ ان چیزوں جن پر اللہ کا نام دیا گیا. آگے جاؤ. ہاں, اور تمہیں کیا نہیں کھاتے وہ چیزیں جو اللہ فضل حرام کی گئی ہے, تم مجبور ہو. بھائی اس میں کیا لکھا ہے؟ تھوڑا اوپر جاؤ. کون سا اوپر جاؤں, اور نیچے چلے گئے؟ تھوڑا اوپر, نیچے. ہاں, اور نیچے آ گیا. کون سی حلال حرام ہے؟ 120 تک آ گئے, اور کدھر جاؤں؟ دیکھو اوپر جاؤ, اوپر وہ تم نے اسکپ کر دیا نا. اوپر نیچے نہ بتاؤ, آیت کس میں جاؤں؟ اوپر جاؤ, نیچے جاؤ, اوپر جاؤ. یہ تم سیم شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹک کم, کون سی آیت میں یہ بتا. سیم شیمون والی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہو. ارے یار ٹینٹک تو بڑا حرامی. کون سی آیت؟ شاہد بھائی یہ غلط طریقہ ہے. آپ آیت نمبر بتاؤ, کون سی سننا ہے آپ کو؟ صبر, تو میری ذہن میں آ رہا ہے نا, میں نے پڑھا تھا ابھی. پڑھا تھا ہائے, پڑھا تھا انہوں نے, پڑھا تھا. پیچھے تو دیکھو آگے بھی دیکھو, پیچھے بھی دیکھو, سامنے بھی دیکھو, لیفٹ بھی دیکھو, رائٹ بھی دیکھو, سب جگہ دیکھو. اچھا شاہد بھائی, ہاں بتائیے. بات سنو. اب اگر بہت ساری چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا, تو مجھے بتا کہ توریت تو پھر اس کا مطلب ایبروگیٹ ہو گئی قرآن کے مطابق ہی. قرآن ایبروگیٹ وہ تو اس کے لیے تھی, بنی اسرائیل کے لیے تھی, ہو گئی نا. ارے نہیں تو ٹھیک ہے نا, تو ایبروگیٹ ہو گئی نا. تو ڈیٹرانومی میں امب لینے گیا تو, وہ تو
میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں, تو ابھی فالو کر رہا ہے. ہیلو لسن, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تمہیں امب کا نہیں پتا ہے. کرسچنز توریت کو فالو کرتے ہیں, تجھے کچھ پتا ہے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. کرسچن توریت کو فالو کرتے ہیں, ہاں بالکل. کرسچن توریت کو فالو کرتے ہیں. کس نے کہا؟ اچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے ثابت کریں وہ جب آپ میری بات سنو, میری بات سنو, ایک سیکنڈ. ہیلو میری بات سنو, ایک شاہد بھائی صبر, میری بات کمپلیٹ ہونے دو, تھوڑا صبر تو کرو. اب میں صبر ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں ہے. سوال میں کروں گا, سوال میں آپ کروں گا. نہیں میں سوال کروں گا, تم نے سوال پوچھا میں جواب دوں گا. ابھی ایک سیکنڈ, حجت تم نے رکھی ہے, ختم میں کروں گا. اب سن لو, دیکھو بھائی بات سنو. تم نے ابھی سوال پوچھا, میں نے جواب یہ دیا نہیں. اگر توریت ایبروگیٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہو چکی ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے. تو ابھی فالو کر رہا ہے, تم فالو کر رہے ہو. اچھا مجھے جیسس بتاؤ, تم عیسیٰ علیہ السلام پہ کیسے یقین کرتے ہو؟ جیسس اس کو کیسے مانتے ہو؟ مجھے بتاؤ. ایک سیکنڈ, مجھے یہ بتائیے, آپ کو کس نے کہا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا قانون ہمارے کسی بھی کرسچن کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ میں آپ کی کتاب میں پڑھا ہے, کتاب میں. اچھا کتاب میں لکھا ہے. چپ میری بات. میتھیو چیپٹر 5 ورس 17 18 کھول دیجیے. وہ پڑھا ہے. میں جو پہلی قانون ہے اس کو ایبروگیٹ کرنے نہیں آیا. میں جاتا ہوں. اچھا میرے خیال سے ایڈم, ایکچولی ہم لوگ یہ ڈسکشن جو ہے وہ ڈیبیٹ کرسچینٹی کے اوپر جا رہی ہے. ساحل نہیں, یہ بالکل یہ بڑی اچھی چیز ہونے لگی ہے, کیونکہ بھائی یہ قرآن بول رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیٹس فنش اٹ اوور ہیئر. سن لو یار, صبر. میتھیو 5:17 میں جو جیزس تھے وہ یہودی تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے مجھے بتائیں. وہ یہودی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. بہترین. رک جاؤ یار, رک جاؤ. اب میں آنسر دے رہا ہوں, سن لو. کھول دو, سامنے دکھاؤ اپنا میتھیو 5:17 18 کھول دو. میں کھول دیتا ہوں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور آپ وہاں پہ مر جائیں گے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نہیں مروں گا, تو مر جائے گا. تو مرے گا تو. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی پتا لگتا ہے آپ کو. دیکھیں, یہودی جیزس, ابھی آپ نے بولا نا یہودی تھے, یہودی فیملی میں پیدا ہوئے تھے, رائٹ؟ یہودی کون ہے؟ تو اس کو پہلے پڑھ یار. یہودی فیملی, ورس پڑھو. پڑھتا ہوں. کیا وہ یہودی فیملی میں پیدا ہوئے تھے؟ یہودی تھے. ہاں یہودی تھے, جوش فیملی میں پیدا ہوئے تھے. بس سب لوگوں نے سن لیا کہ یہودی تھے, جوش فیملی میں پیدا ہوئے تھے. میتھیو 5 پڑھ رہا ہوں, ورس 17. Do not think that I come to destroy the law or the prophet. I did not come to destroy but to fulfill. کون fulfill کرنے آیا؟ جیزس fulfill کرنے آیا. کیا انہوں نے یہاں پہ بولا ہے کہ تم نے اس کو؟ ایک سیکنڈ یار, باری بھائی پڑھتا ہوں, صبر. اس آیت میں میرے بھائی, کیا اس آیت میں انہوں نے فلفل کرنا ہے یا انہوں نے کہا تم لوگوں نے فلفل کرنا؟ وہ جو آپ کی پیرسیز تھے نا, وہ تو جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ نہیں, شاہد کہیں اور نہیں جانا. شاہد تم نے دی ہے, شاہد آیت تم نے دی ہے, پہلے مجھے بتاؤ. پڑھتا ہوں, صبر کرو, پورا پڑھتا ہوں, صبر کرو. اس آیت میں جیزس نے اس کو فلفل کرنا ہے یا اس کے فالوورز نے؟ اس آیت میں جی اچھا میسج کس نے دیا تھا؟ جیزس نہیں دیا تھا نا. میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی پہلے اس آیت کی بات کرو. اس آیت میں جیزس نے فالو کرنا ہے یا اس کے فالوورز نے؟ جیزس نے کرنے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. آگے بڑھتے ہیں, اگلی آیت پڑھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں, باری باری چلتے ہیں. میری بات تو تھوڑا تو مجھے تو وقت دو نا یار, اپنی بات رکھتا ہے, میری پھر سنتا نہیں ہے. بھائی تمہیں نے آیت دی, اب پڑھوں بھی نا. میں تو بات سنوں نا, جو چیزیں جیزس نے کہی ہیں, اگر اس کی فالوور اس کو فالو نہیں کرتے تو کیا وہ جیوز رہیں گے, اس کے فالوور رہیں گے؟ ایگزیکٹلی, ہم دیکھیں گے نا کہ اس نے کیا کہا ہے, دیکھ لیں.